السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی مسجد نبوی میں کلاس پڑھا رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ کے نبی کے اسٹوڈنٹس کون تھے؟ صحابہ کرام۔ تو آپ کلاس پڑھا رہے ہیں، 3 صحابہ تھے، وہ آئے، انہوں نے دیکھا، ایک نے دیکھا کہ جگہ نہیں ہے لیکن آگے تھوڑی سی کوئی جگہ بچی ہے، تو اس نے کوشش کی اور آگے آ کر نا اللہ کے نبی کے قریب آ کے بیٹھ۔ دوسرے انہوں نے کہا جی اب آگے مناسب نہیں ہے پھلان کر جانا، تو وہیں پیچھے پیچھے بیٹھ گئے۔ اور تیسرے انہوں نے کہا جی جگہ ہے نہیں، تو وہ واپس چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ وہ بندہ جس نے خود کو آگے کیا ہے، قریب کیا ہے، اللہ نے اس کو بھی اپنی رحمت کے قریب کر لیا ہے۔ وہ بندہ جو پیچھے حیا کر کے بیٹھ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسے حیا کی ہے، یعنی کہ اسے اس کے مطابق اجر بھی تھوڑا ملے گا۔ اور تیسرا وہ ہے جس نے اگنور کر دیا، اعراض کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی اعراض کر لیا، اس سے بھی منہ پھیر لیا۔ تو کوشش کیا کریں کہ قریب ہو کر بیٹھا کریں، یہ ذہن میں رکھ کے آیا کریں کہ ہم ایک ایسی مجلس میں جا رہے ہیں کہ جہاں کچھ بھی نہ سمجھ آئے، ہمارا وہاں جانا ہی ہمارے لیے باعث برکت اور باعث مغفرت ہے۔ اور یہ ذہن میں ہے نا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ، وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا مذاکرہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں یا سیکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان پر نزلت علیہم السکینہ، سکینت کا نزول ہوتا ہے، غشیتہم الرحمہ، رحمت ڈھانپ لیتی ہے، اور حفتہم الملائکہ، فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ تو ہمیں کچھ سمجھ نہ آئے، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ جو ہمیں الف سے یا کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، لیکن آپ کی نیت کیا تھی کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے، مجھے رحمت مل جائے اور میری مغفرت ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ میرا ذکر اپنے فرشتوں میں کریں، بابرکت فرشتوں میں کریں، تو میرے لیے بڑی ایک سعادت کی بات ہے۔ تو آپ اس نیت سے آ رہے ہیں تو آپ نے کھویا نہیں ہے، آپ نے بہت کچھ پا لیا ہے۔ بس اوقات انسان کہتا ہے ٹائم ہی ویسٹ ہے، سمجھ تو کچھ آندی نہیں، لیکن آ گئے ہیں تو یہ آنا ہی غنیمت ہے۔ ملتان میں کتنے لوگ ہوں گے؟ لاکھوں میں ہے نا، ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں۔ ان لاکھوں میں آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ کو اللہ نے یہ سعادت دی ہے، یہ توفیق دی ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ آئے۔ تو اپنے آپ کو ہلکا نہ سمجھیے۔ آغاز کرتے ہیں ہم۔ آج ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ خود پسندی۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ، اما بعد، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وبذی القربى، اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، والیتامی، یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مساکین کے ساتھ، والجار ذی القربى، اور وہ ہمسائے جو آپ کے قرابت دار ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں، والجار الجنبی، اور وہ ہمسائے جو آپ کے پہلو میں ہیں، یعنی کہ وہ ہمسائے تو ہیں لیکن آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں، والصاحب بالجنب، اور آپ کا وہ ساتھی جو آپ کے پہلو میں ہوتا ہے، ان کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ کام کرتا ہے یا کہیں پر بھی آپ کا دونوں کا باہم انٹریکشن ہو جاتا ہے، تو چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہی کیوں نہ ہو، تو آپ کا ایک کولیگ بن جاتا ہے، آپ کا فیلو بن جاتا ہے، میٹ بن جاتا ہے، اس کے ساتھ بھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ حسن سلوک کرنا ہے۔ وابن السبیل، مسافر کے ساتھ بھی، ابن کہتے ہیں بیٹے کو، سبیل کہتے ہیں رستے کو، مسافر کا بیٹا ایک استعارہ ہے، معنی کیا ہے؟ مسافر۔ وما ملکت ایمانکم، اور جو غلام ہیں ان کے ساتھ بھی آپ نے حسن سلوک کرنا ہے۔ ان اللہ لا يحب، اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند نہیں کرتا، من کان مختالا، جو بندہ مغرور ہو، فخورا، اور فخر کرنے والا ہو۔ آگے مختال اور فخور کی ڈیفینیشن ہے کہ وہ کون لوگ ہیں؟ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں، ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، اور جو اللہ نے ان کو فضل عطا کیا ہے اس کو چھپا کر رکھتے ہیں، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ آخرت کی نجات کے لیے اللہ رب العزت سے ایک سٹرونگ ریلیشن ضروری ہے، اور اس مضبوط تعلق کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم سارے جتنے بھی اللہ کی رسی کو تھامنے والے ہیں سارے مل کر اللہ تعالیٰ کی اس رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جتنے بھی اللہ کے رسی کو تھامنے والے ہیں ان کا آپس میں اتحاد ضروری ہے، باہم اتحاد ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ رسی کو تھام رہا ہے تو دوسرا اس کو کافر کہہ رہا ہے یا اس کو رستے سے ہٹانے پر لگا ہے یا اس کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے، بلکہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں گے۔ اور بڑے پیمانے پر یا بڑے لیول پر اگر کوئی بندہ یا کچھ لوگ اتحاد قائم کرنا چاہتے ہیں تو وہ تبھی قائم ہو سکتا ہے کہ جب اس کا آغاز ایک فرد سے یا ایک خاندان سے کیا جائے،
اور جو خاندان یا معاشرہ ہے یا سوسائٹی ہے وہ آپ کو پتہ ہے دو لوگوں سے مل کر بنتی ہے، ان میں خاوند اور بیوی، یہ دو وہ ہیں جن کو والدین کہا جاتا ہے، اور ان کا آپس میں جو باہمی ایک تعلق قائم ہوتا ہے تو اس سے اولاد جنم لیتی ہے، اور اولاد سے مل کر آگے پھر ایک پوری سوسائٹی یا خاندان بنتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا ایک وہ بندہ کہ جس کو نہیں پتا کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے کیسے حسن سلوک کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ مل کر رہنا ہے، اس کو کہتے ہیں ول اور ڈا نہیں آتا، اس کو طریقہ یا قرینہ نہیں آتا، اس کو ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹے پیمانے پر حسن سلوک کرنا نہیں آتا، آپس کے تعلقات کو نبھانا نہیں آتا، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ایک بڑے لیول پر اتحاد ملت کا اور اتحاد امت کا کام کر سکے، یا پھر اس کے ذریعے آپ کو اتحاد کے فوائد یا ثمرات حاصل ہو سکیں، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اتحاد کیسے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ رب العزت کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، سب سے پہلا حکم کس چیز کا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور اس کے ساتھ عبادت کے ساتھ صفت کون سی ہے جو ہم نے سورۃ الفاتحہ میں پڑھی تھی، ایاک نعبد، اللہ صرف تیری عبادت کرتا ہوں، یعنی کہ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، عبادت اللہ کی کرنی ہے، اور ایسی عبادت کرنی ہے کہ پھر اس رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، یعنی کہ مکمل توحید کو آپ نے اپنانا ہے۔ جب مکمل توحید کو اپنائیں گے اور ایسی توحید ہوگی کہ جس میں رب کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہوگا، تو پھر ایسی جو توحید ہے اس سے اتحاد جنم لیتا ہے، ایسی توحید جس میں انسان یک رخ ہو جاتا ہے، ایک خدا کی طرف ہو جاتا ہے، یکسو ہو جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی طرح حنیفا مسلمہ، ایسا مسلمان بننا ہے کہ بس اب پھر ہوا چلے، طوفان چلے، آندھیاں آئیں، فتنوں کی، آزمائشوں کی، کفر کی، انسان ان کے ساتھ نہ چلے بلکہ وہ اکیلے رب تعالیٰ کی جانب ہی ہونا چاہیے۔ تو کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو یا کسی بھی لیول کی ہو، اس کو اللہ رب العزت کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرا سکتے، نہ وہ انسان کو بنا سکتے ہیں، نہ کسی جن کو بنا سکتے ہیں، نہ کسی پتھر کے بت کو بنا سکتے ہیں، نہ کسی لکڑی کی مورت کو بنا سکتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا جو تعلق ہے وہ بہترین ہونا چاہیے اور توحید پر مبنی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے انسان کا تعلق اچھا ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، اور پھر انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے مضبوط تعلق کی بنیاد کو قائم کر لیتا ہے، تو اس کے بعد جو پہلا حکم ہے وہ کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آپ نے اپنے جو والدین ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے، ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں آپ کے وہ بھی اچھے ہونے چاہیے۔ اب چونکہ خاندان کی ابتدا یا اجتماعیت کی ابتدا دو افراد سے ہوتی ہے، آپ کو بتایا کہ وہ مرد اور عورت ہو سکتے ہیں، تو پھر اب وہ بندہ کہ جو اپنے جو اس کے سب سے بڑے محسن ہیں، جو سب سے بڑے مربی ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر سکتا، ان کے ساتھ وہ صحیح طرح سے بول نہیں سکتا، ان کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کر سکتا، تو وہ بندہ جو اپنے والدین کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، وہ معاشرے کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، وہ کسی دوسرے غیر بندے کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ جس کا اپنا تعلق اپنے محسن، احسان مند اور مربی کے ساتھ یہ معاملہ ہے، وہ اپنے باہر والے لوگوں کے ساتھ کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا، وہ چاہے جتنے بھی دعوے کر لے، کلیمز کر لے۔ اور احسان کے والدین کے ساتھ صورتیں ہو کیا سکتی ہیں کہ انسان اپنے والدین کا شکر گزار رہے، ان کو خوش رکھے، ان کی خدمت کرے، ان کے ساتھ اس کے تعلق اچھے اور مضبوط ہونے چاہیے، ان کی اطاعت کرنی چاہیے۔ ایک انسان اپنے والدین کے لیے دعا کرنے والا ہو، اس کے والدین دنیا میں زندہ ہیں، حیات ہیں، موجود ہیں یا دنیا سے چلے گئے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے لیے دعا کرے اگر وہ احسان کی سٹیٹ پہ جانا چاہتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ والدین کے لیے دعا کون سی سکھائی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ان دونوں کی بھی ایسے ہی آپ پرورش کریں، نشو و نما کریں جیسے انہوں نے ہمارا خیال رکھا تھا جب ہم چھوٹے تھے، بچپن میں تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ کیسی شفقت والا معاملہ کرتی ہے، ماں کی ممتا کو آپ جانتے ہیں، وہ خود خشک جگہ پہ سو جاتی، گیلی جگہ پہ سو جاتی ہے لیکن بچے کو خشک جگہ پہ سلاتی ہے، وہ اپنی نیند کی قربانی دے دیتی ہے۔ اور ایک والد وہ اپنی زندگی کو اسی کام کے لیے قربان کر دیتا ہے کہ میری اولاد کسی سٹیج پہ پہنچ جائے، اس کا کوئی فیوچر بن جائے، اس کا کوئی مستقبل بن جائے، تو والدین کے ساتھ یہ حکم ہے کہ آپ نے ان کے لیے دعائیں کرنی ہے۔ اور پھر جب والدین کے ساتھ یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر آگے مزید جو دائرہ ہے وہ وسیع کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ والدین کے بعد آپ نے وَبِذِي الْقُرْبَى، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے قریبی ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔
انسان رشتہ داروں کا احترام کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کی حقوق کی ادائیگی کرے، ان کی طرف سے اگر آپ کو کبھی مشکلات یا دکھ یا آزمائشیں یا تکلیف آتی بھی ہیں، وہ کوئی ایسی باتیں بھی کر دیتے ہیں، تو ان کو خندہ پیشانی سے سن لیا کریں، ان کو جواب نہ دیا کریں۔ ہمارے ہاں ایک عجیب سی وہ ٹرم استعمال کی جاتی ہے، اور ساڈا شریکہ جے، وہ شریکہ کہہ کے ہم خاندان یا جو قرابت دار ہیں جن کے حقوق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ان کے متعلق باقاعدہ اپنے احکامات دیے ہیں، تو ہم ان کو پس پش ڈال دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک اپنے جو رشتہ دار ہیں، چاہے وہ آپ کے خون کے رشتہ دار ہیں، قریبی ہیں یا دور کے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا تعلق درست نہیں ہوگا، ان کے ساتھ ہم جڑے ہوئے نہیں ہوں گے، ان کے ساتھ ہماری خیر خواہی نہیں ہوگی، تب تک پھر ہم باہر کے لوگوں کے خیر خواہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ باہر کے لوگوں کے لیے خیر خواہی سے پہلے آپ کو اپنے جو اندرونی معاملات ہیں ان کو بہتر کرنا ہے۔ اگر ہم پھر بھی یہ کلیم کرتے ہیں ہمارے اپنے خاندان کے ساتھ تعلقات نہیں ہیں درست، اور ہم یہ کلیم کرتے ہیں یا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو بڑے خیر خواہ ہیں لوگوں کے، یا دوسروں کو ہم بار بار جا کے جتلاتے ہیں کہ ہم آپ کے بڑے خیر خواہ ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک محض دھوکہ دیا جا رہا ہے، ہم دوسروں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان سے کوئی مفاد چاہتے ہیں، مفاد کا حصول ہو سکتا ہے، ہمیں ان سے کوئی ضرورت ہے، ہم ان سے وہ ضرورت پوری کروانا چاہ رہے ہیں۔ یہ بھی پاسبل ہے کہ ہم ان کے دل میں اپنی اہمیت بٹھانا چاہ رہے ہوں، تو اس لیے بھی یہ کام ہو سکتا ہے۔ یا بس اوقات انسان دوسروں کی نظر میں بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے، تو ان کو یہ جتلاتا ہے کہ میں آپ کا بڑا خیر خواہ ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے رب کا حق ہے، پھر آپ کے والدین کا حق ہے، اس کے بعد جو آپ کے قرابت دار ہیں آپ نے ان کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے۔ اور اگر آپ خیر خواہ رشتہ داروں کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ نہیں ہو رہے، تو پھر آپ دوسروں کے خیر خواہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہم یہ کہتے ہیں جی میرے ساتھ کوئی اچھا کرے گا تو میں اس کے ساتھ کروں گا، اس نے میرے ساتھ اچھی نہیں کی تو میں اس کے ساتھ کس لیے اچھی کروں۔ تو یاد رکھیں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو یک طرفہ ہی اچھا بننا پڑے گا، یعنی کہ آپ اپنی ذات میں اچھے بن جائیں۔ یہ نہیں کہ آپ بدلے کے طور پر احسان کریں، بلکہ احسان ہوتا کیا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کہ اگلا آپ پر احسان کرے گا تو جوابی طور پر بدلے میں بھی اس کے ساتھ احسان کر دوں، نہیں، بلکہ آپ پر کوئی احسان کر رہا ہے یا نہیں، آپ نے اس کے حقوق کو دیکھنا ہے، اس کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا ہے، اور اول میں ابتدا میں ہی آغاز ہی آپ نے کرنا ہے حسن سلوک کے ساتھ۔ ہمارے ہاں معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حسن سلوک کے مستحق ہوتے ہیں، لیکن وہ طبقہ کمزور ہوتا ہے، ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، یا ہم ان کے حقوق سے غافل ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم کسی سے حسن سلوک کرتے بھی ہیں تو ہم کہاں کرتے ہیں؟ جہاں سے ہمیں کچھ مفادات ہوتے ہیں، جہاں ہمیں کوئی نہ کوئی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر میرے کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے کوئی اچھی جگہ ہے، میں اس جگہ پر حسن سلوک کا مظاہرہ کرتا ہوں، اخلاقیات کا مظاہرہ کرتا ہوں، یہ دیکھتا ہوں کہ یہاں پر میرا فلاں کام نکل سکتا ہے تو اس کے ساتھ میں خندہ پیشانی سے پیش آتا ہوں۔ لیکن وہ طبقے جو کمزور ہیں ہم ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے۔ ان میں پہلا طبقہ کون سا ہے؟ والیتامیٰ، اور یتیم بچے، یعنی کہ وہ بچے جن کے سر پر والد نہیں ہے، دست شفقت رکھنے والا کوئی نہیں ہے، جن کا کمانے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، ہم ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے بلکہ یتیم کہہ کے ان کو اگنور کر دیتے ہیں۔ دوسرا طبقہ کون سا ہے؟ والمساکین، اور مسکین، ضرورت مند، حاجت مند، وہ طبقات جو مظلوم ہیں، پیچھے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارا ان سے کوئی مفاد وابستہ نہیں ہوتا تو ہم ان سے حسن سلوک نہیں کرتے، ہم ان کے جو حقوق ہیں ان کو پورا نہیں کرتے، ان کو ادا نہیں کرتے، یا ان کا خیال نہیں رکھتے۔ وجہ کیا ہے جی؟ وہ ہم سے احتجاج نہیں کر سکتے، وہ ہم سے سوال نہیں کر سکتے، وہ ہم سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہ وجہ ہے کہ ہم ان کے حقوق سے غافل ہو جاتے ہیں۔ ہاں، وہ جو اپنے حقوق لینا جانتا ہو، اپنے سلطہ اور زور استعمال کرتا ہو، تو ہم ان کے حقوق بڑے شوق سے پورے کرتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اسلام جو ہے، اسلام کے دائرے میں اخوت کا ایک رشتہ ہے کہ تمام مسلمان آپس میں ایک باڈی، ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر آپ کا ایک جسم کا کوئی حصہ جو ہے وہ مفلوج ہے، پیرالائز ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا جو جسم ہے وہ بڑا
طاقتور ہے یا صحت مند ہے، بلکہ وہ جو کمزور حصہ ہے اس کی وجہ سے پورے جسم پہ افیکٹ ہوتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے مکمل جو جسم ہے اس کو ہی مضبوط رکھنا ہے۔ تو مسلمان آپس میں جسم کے مانند ہوتے ہیں، اور ایک جسم کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ حصے ایسے ہوتے ہیں جو طاقتور بھی ہوتے ہیں، قوی ہوتے ہیں، جیسے ہمارے دانت ہیں یہ مضبوط ہیں، لیکن ہماری پلکیں ہیں یا آئی بروز ہیں تو وہ کمزور ہیں۔ لیکن میں یہ کہہ دوں جی آپ کے منہ میں دانت تو ہیں لیکن پلکیں یا آئی بروز جو ہے ان کو ہم اتار دیتے ہیں، تو کیا اس سے انسان کے زندگی کا کام چل جائے گا، نظام چل جائے گا؟ نہیں نا۔ یہ کہہ سکتے ہیں جی ہاں اتار دیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، ان سے کون سا ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، لیکن آپ کے جو جسم ہے اس کی تکمیل نہیں ہو سکے گی، اس کی زینت ختم ہو جائے گی، خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ تو پورا جو ایک جسم ہے ویسا ہی ہوتا ہے۔ تو ہماری جو سوسائٹی یا معاشرہ ہے اس میں بھی مختلف طبقات ہوتے ہیں، یہ پورے جو مسلمان ہیں یہ جسم کی مانند ہے نا۔ اب ان میں کچھ ایسے ہیں جو قوی اور مضبوط ہوتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو مظلوم ہوتے ہیں جس وجہ سے ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کوئی بھی معاشرہ یا کوئی بھی قوم تب تک ترقی یافتہ نہیں کہلا سکتی جب تک ان کی جو پوری عوام ہے وہ ایک ہی سٹیج پر نہیں ہوگی۔ اگر نہیں ہے تو اس کے لیے اسٹرگل کی جاتی ہے کہ نہیں کی جاتی یہ دیکھا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی ہمارے ہاں جتنے بھی ترقی یافتہ اقوام ہیں یا ممالک ہیں وہاں باقاعدہ ویلفیئر کور کیا جاتا ہے، اور بہت زور سے کیا جاتا ہے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ جتنے بھی وہ طبقات ہیں کہ جو کمتر ہیں یا کمزور ہیں ان کو اوپر لایا جائے، یا ان کو کسی طرح بھی ان کو بیک اپ فراہم کیا جائے، ان کو مضبوط کیا جائے۔ وہ معاشرے یا وہ اقوام کہ جہاں پہ ان کی داد رسی نہیں کی جاتی، ان کی فریاد نہیں سنی جاتی، ان کی مدد نہیں کی جاتی، ان کا تعاون نہیں کیا جاتا، وہ کبھی بھی ترقی یافتہ معاشرہ نہیں ہو سکتا، یا وہ عوام کبھی بھی اوپر نہیں آ سکتی۔ تو حکم کیا ہے، والجار ذی القربى، مساکین ہو گئے، اس کے بعد وہ ہمسایہ جو آپ کا قرابت دار ہے، والجار ذی القربى، وہ ہمسایہ جو آپ کا رشتہ دار ہے۔ دیکھیں مکان کے اعتبار سے آپ کا وہ ہمسایہ ہے، پڑوسی ہے، اور پڑوسی میں رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے اور کوئی اجنبی بھی ہو سکتا ہے۔ اب اگر آپ کا وہ ہمسایہ یا رشتہ دار پڑوسی آپ کا رشتہ دار ہے تو پھر اس کا پہلا حق بنتا ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، حسن معاملہ کیا جائے۔ والجار الجنوبی، اور اگر وہ پہلو کا ساتھی آپ کا رشتہ دار نہیں ہے اور اس سے آپ کی کوئی دوستی بھی نہیں ہے، اس سے کوئی اور تعلق بھی نہیں ہے، اور وہ یتیم اور مسکین بھی نہیں ہے، لیکن وہ آپ کا ہمسایہ تو ہے نا، اس لیے حکم یہ ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ بھی ایک اچھا تعلق قائم کرنا ہے اور اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ خواہ آپ کا کوئی دوست نہیں ہے، وہ یتیم مسکین نہیں ہے، وہ حاجت مند یا ضرورت مند نہیں ہے، حکم یہ ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ اب دیکھیں ہم لوگوں کو دعوتیں دیں، لوگوں کو تبلیغ کریں اور جگہ جگہ جا کر ہم چلے لگائیں، لیکن ہمارا جو ہمسایہ ہے اس کو دین کے متعلق نہیں پتا، اس کو فرائض کے متعلق نہیں پتا، اس کو رب کا تعارف نہیں ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس کو آگاہی نہیں ہے، تو قیامت کے دن سوال کس کا ہونا ہے؟ اس کا ہونا ہے، آپ سے، آپ کے چوتھے محلے کا نہیں ہونا، آپ کی دیوار کے ساتھ جو آپ کا ہمسایہ ہے اس کا سوال ہوگا کہ آپ کس قسم کے اتحاد کے حامی تھے، آپ کسی قسم کی تبلیغ کر رہے تھے جب آپ کے پہلو میں بیٹھا آپ کا ہمسایہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین اسلام کیا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ فرائض کیا ہیں، اس کو علم نہیں ہے کہ قرآن کی تعلیم کیسے حاصل کی جاتی ہے یا اس کا مرکز کہاں پہ ہے۔ آپ خود تو جا رہے ہیں اور آپ دوسروں سے پیگے بھی بڑھا رہے ہیں کہ میں نے اتحاد قائم کرنا ہے، لیکن آپ کا جو اپنا ہمسایہ ہے وہ اس سے غافل ہے اور آپ اس سے اجنبی ہیں، تو یہ کوئی اتحاد نہیں ہے، یہ کسی بھی قسم کی کوئی تبلیغ نہیں ہے۔ والصاحب بالجنب، اور جو آپ کے پہلو کا ساتھی ہے، مراد کون ہے؟ انسان کلاس روم میں ہو، اس کے جو کلاس میٹ ہیں وہ اس سے مراد ہو سکتے ہیں، آپ بازار میں ہیں، ایک دکان پہ کام کرتے ہیں، اس دکان پہ جو آپ کے ساتھ کام کرنے والے وہ اس سے مراد ہو سکتے ہیں، آپ آفس میں ورک کرتے ہیں اس میں جو آپ کے کولیگ ہوتے ہیں وہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں، یا آپ اکٹھے سفر کر رہے ہیں، آپ کے سفر میں جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہے وہ بھی آپ کا صاحب بالجنب ہے، اور کسی بھی موقع کی مناسبت سے آپ کسی کے ساتھ آپ کا کوئی باہم انٹریکشن ہو جاتا ہے، چاہے وہ اتفاقی طور پر کسی ضرورت کے تحت ہی کچھ دیر کے لیے ہی ہو جاتا ہے، وہ آپ کا صاحب بالجنب ہے، اور ان کے لیے حسن سلوک ضروری ہے۔
اب بس اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جس کے ساتھ جو آپ کا صاحب بالجم بنتا ہے وہ مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، لیکن حکم کیا ہے؟ اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ وہ آپ کا ساتھی مسلمان ہے یا نہیں ہے، آپ اسے جانتے ہیں یا نہیں ہے، وہ آپ کا رشتہ دار ہے یا نہیں ہے، آپ کی اس سے دوستی ہے یا نہیں ہے، آپ اس کے صاحب بالجنب ہیں اور آپ کا اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ وہ ہے تو اللہ کی مخلوق نا، اور اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں وہ سب کے لیے دیے ہیں، تو حسن سلوک کا وہ مستحق ہے۔ اگر آپ خصوصاً اجنبی ہیں اور آپ اپنے ساتھ کام کرنے والے کے ساتھ اجنبی ہی رہتے ہیں، کام مکمل ہو جاتا ہے، آپ نہ اس سے حال احوال پوچھتے ہیں نہ وہ آپ سے حال احوال پوچھتا ہے، اور آپ اسے پہچانتے نہیں ہیں، اس کا انٹروڈکشن نہیں کرتے، تعارف نہیں لیتے، اور پتہ چلتا ہے کہ اس کی کچھ ضرورت تھی میں پوری نہیں کر سکا، تو پھر ہم کس قسم کے اتحاد کی باتیں کر رہے ہیں؟ آج ہمارے یہاں بہت کوشش کی جاتی ہے اور اسٹرگل کرتے ہیں کہ جی باہمی یگانگت اور اتحاد کا کام کیا جائے۔ اتحاد کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے ساتھ جو آپ کا ہمسایہ ہے، جو آپ کا کولیگ ہے، اس کے ساتھ کم از کم حسن سلوک کریں۔ دیکھیں، ہم جب آپس میں ایک جگہ پر کام کر رہے ہوں لیکن ہمارے دل ایک دوسرے سے دور ہیں تو پھر ہم خیر کا کام نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں کہ پانی کیسے بنتا ہے، آکسیجن ایک گیس ہے اور بڑی اہمیت کی حامل ہے، لیکن کیا وہ اکیلی ہی پانی بنا سکتی ہے؟ ہائیڈروجن اور آکسیجن دونوں ہوا میں موجود ہیں، لیکن جب تک ان کا آپس میں ملاپ نہیں ہوگا خاص طریقے کے ساتھ وہ پانی نہیں بنے گا۔ تو ایسے ہی آپ اپنے تئیں بڑی اہمیت کے حامل ہوں گے، لیکن جب آپ کے ساتھ والے کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں ہے، ایک مضبوط تعلق نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے، حسن معاملہ نہیں کرتے، تب تک خیر کا کام بہتر نہیں ہو سکتا۔ تو جو لوگ دو آپس میں ملتے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے کہ انسانی معاشرے کے لیے کام کیا جائے، تو پھر یہ وہ لوگ ہیں جو کہ انسانی معاشرے کے لیے روح کا سبب بنتے ہیں، زندگی کا سبب بنتے ہیں۔ اس کے بعد حکم ہے وابن السبیل، جو مسافر ہے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے، یہ بھی آپ پر لازم ہے۔ مسافر وہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ انسان ہے، ممکن ہے کہ وہ ضرورت مند ہو اور ممکن ہے کہ وہ ضرورت مند نہ ہو، لیکن احسان کرنے کا حکم ہے، تو اس لیے ہم نے اس کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے۔ اور احسان پہلے بھی بتایا کہ حسن سلوک یا احسان محض اس چیز کا نام نہیں ہے کہ کسی کی کوئی ضرورت تھی تو آپ نے اس کو پورا کر دیا، بلکہ احسان تو بذات خود آپ خود اپنی ذات کے اندر ایک محسن کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، اچھا سلوک کرتے ہیں۔ جیسے آپ کے ساتھ بیٹھا ہے مسافر ہے، اس کو جگہ کی تنگی ہو رہی ہے، آپ اس کو تھوڑی جگہ دے دیتے ہیں، اس کی کوئی چیز گر گئی آپ اس کو اٹھا کر دے دیتے ہیں، اس کو مسکرا کر دیکھ لیتے ہیں۔ ہم بس اوقات سفر کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے کہ جو ویسے ہی کوئی بات نہ بھی ہو تو اگلا بڑا اکھڑ کے بات کرتا ہے اور بڑا ایک عجیب سے رویے سے بات کرتا ہے، تو ہم پورے سفر کے اندر بڑا پریشان رہتے ہیں اس کی وجہ سے۔ تو حکم کیا ہے کہ آپ نے دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے، تاکہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اکٹھے ہوئے ہیں تو آپس میں اختلافات جنم نہ لے، تکلیف کا باعث نہ بنے، بلکہ معاشرے کے لیے ایک اچھا کردار ادا کر کے جائے۔ اس کے بعد حکم دیا وما ملکت ایمانکم، اور وہ لوگ جن کے آپ کے جو دائیں ہاتھ ہیں، جن کے مالک ہیں۔ مراد کون ہے اس سے مراد ہیں غلام، یعنی کہ سوسائٹی کا وہ سب سے مظلوم طبقہ کہ جس کی آزادی ہی سلب کر لی گئی ہے، جس کی آزادی کو چھین لیا گیا ہے، وہ غلام ہیں۔ کیونکہ وہ مجبور ہیں، وہ آپ اس پر کوئی ظلم بھی ڈھاتے ہیں تو وہ آپ پر بول نہیں سکتا، آپ کے خلاف احتجاج نہیں کر سکتا، کہیں احتجاج ریکارڈ نہیں کروا سکتا، تو ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ ان کے حقوق کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہاں پر پھر ہمارے اتحاد اور اتفاق کا جو ہم راگ الاپتے ہیں اور کلیم کرتے ہیں، یہاں پر اس کی حقیقت سامنے آتی ہے کہ ہم جو اتحاد کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ اللہ کی خاطر کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں، کس قدر ہم اتحاد اللہ کی خاطر قائم کرنا چاہتے ہیں، وہ یہاں پر واضح ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند نہیں کرتا جو مختال ہو اور فخور ہو۔ مختال یہ اس کا روٹ خا یا لام ہے، خیل کہتے ہیں گھوڑے کو، ہاں، تو مختال سے مراد کیا ہو گیا؟ اترا کر چلنے والا، اور فخورہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ جو اپنے ہی خیالات کے اندر مگن ہوتا ہے۔ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ مختال یہ ہے کہ محض اپنے اندر ہی اندر اپنے آپ کو کوئی بڑی شے سمجھنا، اور پھر فخور کیا ہوتا ہے کہ انسان زبان سے اپنے جو
الفاظ ہوتے ہیں ان سے خود ہی اپنی تعریف کرے اور اپنے منہ میں مٹھو بنے، اور پھر اپنے جو متکبرانہ خیالات ہوتے ہیں ان کا اپنے عمل سے اظہار کرنا شروع کر دے، تو انسان کیا بن جاتا ہے؟ مختالا فخورا۔ مختالا فخور ہوتے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ آگے اس کی ڈیفینیشن بتا رہے ہیں، الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی حکم دیتے ہیں کس چیز کا؟ بخل کرنے کا۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ سارا فائدہ جو ہے وہ ہم نے اپنی ذات کا ہی کرنا ہے، میری ذات میرے لیے میٹر کرتی ہے، اس کے علاوہ کسی کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، سارے فوائد اکٹھے کر کے میں نے اپنی ذات کے لیے رکھ لینے ہیں۔ اور وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ نے ان کو جو فضل دیا ہے، کوئی مال دیا ہے، اس کو اپنے تک رکھتے ہیں، چھپا کر رکھتے ہیں۔ یعنی کہ وہ خود پرست ہوتے ہیں، مفاد پرست ہوتے ہیں، وہ دوسروں کے فائدے کے لیے دینے والے نہیں ہوتے، بلکہ دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ مجھے میری ذات کو فائدہ ہوگا وہ وہاں پر دیتے ہیں، ہاں، اور دوسروں کی ذات سے بے نیاز ہو کر، دوسروں کی ضروریات اور تکلیفوں سے بے نیاز ہو کر، دوسروں کی محبت سے عاری قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ ان کو کسی انسان سے کوئی محبت نہیں ہوتی، ان کو اپنا مقصد نظر آتا ہے، جہاں پر وہ وہاں پر کسی سے محبت بھی کر لیں گے، کسی کے سامنے اخلاقیات کا لبادہ بھی اوڑھ لیں گے۔ تو اب یہ کیا ان کا جرم؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ خود ایسے ہیں، دوسرا جرم ان کا یہ ہے کہ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، لوگوں کو بھی حکم دیتے ہیں کہ تم بھی بخل کرو تاکہ ہمارا عیب کسی کو نظر نہ آئے۔ جب سارے پوری سوسائٹی یا پورا معاشرہ ایسا ہو جائے گا تو کوئی کسی کو برا نہیں کہے گا، کوئی کسی کی نشاندہی نہیں کرے گا، جی آپ میں یہ عیب ہے آپ اس کی اصلاح کر لیں۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہیں تو باقی بھی ایسے ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ہم نے ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، ولا یؤمنون باللہ، اور وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے، ولا بالیوم الآخر، اور آخری دن پر، قیامت کے دن پر بھی ایمان نہیں لاتے۔ ومن یکن الشیطان له قرینا، اور حقیقت یہ ہے کہ جس کا شیطان دوست بن جائے، جس کا شیطان ساتھی بن جائے، فساء قرینا، تو پھر اس کو بہت ہی بری رفاقت میسر آئی ہے۔ یعنی کہ اب اس کے پاس کوئی اچھا دوست نہیں ہے، اس کا کوئی اچھا ساتھی نہیں ہے، بہت ہی برا اس کے پاس ایک ساتھی یا اس کو رفیق سفر یا دوست مل گیا۔ اب دیکھیں اتحاد کے لیے نا قربانی دینی پڑتی ہے۔ کس چیز کی قربانی دینی پڑتی ہے؟ انسان کو اپنی ذاتی بڑائی کی، انسان کو اپنی ایگو کی، انسان کو خود کی نفی کرنی پڑتی ہے کہ میری ذات کچھ نہیں ہے، میری انا میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ انسان اپنی ذات کو ختم کر کے دوسروں میں ضم ہو جاتا ہے، دوسروں میں مل جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دانہ خاک میں مل کر ہی گل و گلزار ہوتا ہے۔ تو انسان کو دوسروں کے اندر ضم ہونا پڑتا ہے، ملنا پڑتا ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ آج اسلام کا جو درخت ہے وہ پھلدار نہیں ہے، پھل پھول نہیں رہا بلکہ خشک ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جو اسلام کا کلیم کرنے والے ہیں، اسلام کا دعوے دار ہیں، وہ خود پسندی کے مرض میں مبتلا ہیں۔ وہ دوسروں کو اہمیت نہیں دیتے، وہ اپنی انا کو ختم نہیں کرنا چاہ رہے، وہ خود کو جھکانا نہیں چاہ رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ہی کوئی شے ہوں۔ ہر انسان جب یہ سمجھتا ہے تو پھر معاشرہ پھلتا پھولتا نہیں ہے، اور جو اسلام کا ایک درخت ہے پھلدار وہ خشک ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاعْبُدُوا اللَّهَ، پہلا حکم یہ دیا ہے کہ اگر تم اپنی خود پسندی کا، اپنی انا کا، ایگو کا علاج کرنا چاہتے ہو، اپنی بڑائی کو ختم کرنا چاہتے ہو، تو حکم یہ ہے فَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کے سامنے جھک جانا ہے۔ جب انسان خود کو جھکا لیتا ہے تو انسان کی بڑائی ختم ہو جاتی ہے، انسان کی ایگو ختم ہو جاتی ہے۔ آج ہماری سوسائٹی میں تو یہ ہوتا ہے، کوئی بات کرتے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ میری ایگو کو ہرٹ کر دیا ہے، میری انا غالب آ گئی ہے، میں آئی پہ آگے تو میں یہ کر دوں گا۔ ابے بھائی آپ کی اوقات ہی کیا ہے؟ رب تعالیٰ کے سامنے آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر اس زوم میں رہیں گے تو۔ اس لیے حکم دیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کے سامنے جھک جائیں، اللہ کے سامنے تذلل اختیار کریں، عاجزی اختیار کریں۔ دن میں 5 مرتبہ بلایا جاتا ہے کہ آپ لوٹ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے آؤ، آ کر جھکو، عاجزی اختیار کرو، تذلل اختیار کرو، اور یہ ثابت کرو کہ میری خواہشات میرے لیے میٹر نہیں کرتی، میری جو شہوات ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میرے لیے میری اپنی انا یا ایگو کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ میرے لیے اگر کوئی ذات حیثیت رکھتی ہے اور وہ بڑی ہے، اللہ اکبر کہہ کے انسان سجدے میں جاتا ہے، اللہ تیری بڑائی ہے، تو بڑا
بڑا ہے، میری حیثیت کچھ نہیں ہے. اور انسان جب سجدہ کرتا ہے یا جھکتا ہے یا عاجزی اختیار کرتا ہے، ناک اپنی جو پیشانی اور ناک ہے وہ زمین پر لگا دیتا ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ انسان کمال محبت کے ساتھ رب کے سامنے جھکتا ہے، مصیبت کی وجہ سے نہیں جھکتا. بس اوقات تو جیسے ہمارے کچھ علاقوں میں وڈیروں کا راج ہوتا ہے اور وہ کیا کرتے ہیں، لوگوں کو ناک سے وہ کہتے ہیں لیکے کھٹواتے ہیں، ناک رگڑواتے ہیں نیچے، تو وہ کیا ہوتا ہے مجبوری کے تحت یا مصیبت کی وجہ سے. رب تعالیٰ کے ہاں یہ اصول نہیں ہے. جو انسان رب کی عبادت کرتا ہے تو محبت کی وجہ سے کرتا ہے. اللہ تیری محبت مجھ پر غالب ہے، اور محبوب کے لیے سب کچھ قربان کر دیا جاتا ہے، اور جس کا محبوب رب جیسا ہو تو پھر اس کے لیے کوئی اور چیز میٹر نہیں کرتی. تو انسان کیا کرتا ہے، رب تعالیٰ کے سامنے محبت کی وجہ سے جھک جاتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، اور اپنے تکبر کو ختم کر دیتا ہے، اپنی خود پسندی کو ختم کر دیتا ہے، اور کس کی بڑائی کو مانتا ہے، اللہ اکبر کہہ کے رب کی بڑائی کو مانتا ہے. اور خود پسندی ہے کیا؟ قارون نے جیسے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم، یہ سب کچھ انسان ہر چیز کا کریڈٹ خود لینا چاہتا ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہے تو میں نے کیا ہے، میں نے اپنی ذہانت کی وجہ سے کیا، میں نے اپنی علم کی وجہ سے کیا، میں نے اپنی قابلیت کی وجہ سے کیا. اور انسان بڑی سمارٹنس شو کرتا ہے کہ میں بہت سمارٹ ہوں، میں بڑا جینیس ہوں، میں بڑا انٹیلیجنٹ ہوں، اور میں بڑا ذہین ہوں، اور سب کچھ میری ایبلٹیز ہیں، میری قابلیت ہے جس کی وجہ سے سب کچھ میں کر رہا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ انسان جب اللہ اکبر کہہ دیتا ہے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ سب کچھ مجھے دینے والا بھی ایک ہی ہے. وہ کون ہے؟ اللہ ہی ہے. تو جب انسان خود کو پہچان لیتا ہے تو وہ انسان کبھی بھی خود پسندی میں مبتلا نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ جب انسان خود کو پہچانتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں کون ہوں، انسان ہوں. اور انسان کون ہے؟ مرکب من الخطأ والنسیان، انسان تو بھول کا ایک مرکب ہے. انسان آپ دیکھیں کہ فکر کی معرفت ہو انسان کو اور خود پر نظر دوڑائے تو دیکھیں کہ ہمارا جو جسم ہے، ہمارے پیٹ کے اندر کیا بھرا ہے؟ گند بھرا ہے، غلاظت بھری ہے. اور اگر اللہ اس کے اخراج کا، ایگزٹ کا کوئی رستہ نہ رکھے تو انسان کے لیے کتنا مشکل ہو جائے جینا. انسان کی 2 منٹ کے لیے کیا بلکہ 1 منٹ کے لیے اس کی ہوا رک جائے، اس کا پیشاب آنا بند ہو جائے، اس کا بخانا بند ہو جائے، انسان سے ذرا پوچھے جا کے اس پہ کیا بنتی ہے. وہ کہتے ہیں میرا سب کچھ لے لیا جائے لیکن یہ میرے لیے راستہ بنا دیا جائے. تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سب کچھ عطا کیا ہے. انسان کی حقیقت میں کوئی ویلیو نہیں ہے. انسان ذرا سوچے کہ جب انسان بزرگ ہو جاتا ہے، رذیل عمر میں چلا جاتا ہے، تو اس کا کیا بنتا ہے؟ جب انسان کا اپنا جسم اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، انسان کے پھیپھڑے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، انسان کو ہارٹ کا ایشو ہو جاتا ہے، انسان کے جو کڈنیز ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں، تو انسان کبھی ڈائلسس کروا رہا ہے، کبھی کچھ کروا رہا ہے، تب انسان کو اصل حقیقت پتہ چلتی ہے کہ بھائی میرا کچھ بھی نہیں ہے، میرا اپنے جسم پر اختیار نہیں ہے، تو میں کہاں دنیا کو سنبھالتا پھروں گا، میں کہاں اپنی انا کے دعوے کرتا پھروں گا. انسان کو تب حقیقت پتہ چلتی ہے. آپ ذرا سوچیں کہ آپ جہاں بیٹھے ہیں، اللہ نہ کرے کل پرسوں آپ اسی زمین کے 5 فٹ نیچے چلے جاتے ہیں، تو ذرا سوچیں کہ وہاں انسان کی حقیقت کہاں جاتی ہے. جب انسان کا لاشا پڑا ہوتا ہے، ڈیڈ باڈی ہوتی ہے، اور اس کو کیڑے مکوڑے کھا رہے ہوتے ہیں، اور ڈیکمپوزیشن کا جو پروسیس ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، تو انسان کی انا ایگو کہاں جاتی ہے؟ انسان اپنی حقیقت کا ادراک کر لے تو انسان خود پسندی میں کبھی بھی مبتلا نہیں ہو سکتا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی حقیقت کو پہچاننا نہیں چاہتے، ہم اس سے بھاگتے ہیں، ہم چھپتے ہیں کہ کہیں ہمیں اپنا ہی ادراک نہ ہو جائے. جب انسان خود کو پہچان لیتا ہے تو انسان پھر یہ خود پسندی کے مرض میں مبتلا نہیں ہوتا. ہم اپنی سوچوں کو دیکھیں، ہم اپنے خیالات کو دیکھیں. کیا میں سوچوں کے اعتبار سے، خیالات کے اعتبار سے، جو میرا سینہ ہے یہ کن چیزوں سے بھرا ہے؟ کہ یہ پاکیزہ ہے؟ ان کے اندر خیالات کیسے ہوتے ہیں؟ لوگوں کے متعلق حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، نفرتیں ہیں، انتقام لینے کے جذبات ہیں، ہم ڈاج کرتے ہیں، زگ زیگ کرتے ہیں، ہم بس اسی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں کہ مجھے کبھی کوئی موقع ملے تو صحیح، اس نے مجھے گھور کے دیکھا تھا، میں اس کو شوٹ کروں گا، اس نے میرے خاندان کا ایک بندہ مارا ہے، میں نے اس کے 10 بندے مارنے، اس نے مجھے یہ بولا تو بولا کیسے. ہم زندگی میں موقع تلاش کرتے ہیں کہ کبھی مجھے موقع تو ملے اس کے خلاف گواہی دینے کا، اس پر FIR کروانے کا، اس سے انتقام لینے کا. ارے بھائی یہ ہمارا سینہ ہے جن چیزوں سے بھرا ہوتا ہے. یہ اگر ہم
کبھی اپنے باطن کو صاف کر لے تو ہم واقعی انسان بن جائے. حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے باطن کو صاف نہیں کرنا چاہتے. ہمارا جو سینہ ہے وہ لوگوں کے متعلق بدگمانیوں سے بھرا ہوتا ہے. ایک ہی جگہ پر کام کر رہے ہوتے ہیں, ایک ہی مشن پر لگے ہوتے ہیں, لیکن دل ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے پر لگے ہیں. دین اسلام کے ماننے والے ہیں, ایک ہی رب کے ماننے والے ہیں, لیکن ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں, بلکہ دوسروں کے ذہن میں اپنے جو ساتھی ہے, کولیگ ہے, اس کے خلاف ہم زہر بھر رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز سے اجتناب کریں گے تو ہم خود پسندی سے بچ سکیں گے. اور انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ انسان عقل کے اعتبار سے کتنا کوئی اس قابل ہے کہ یہ اپنے آپ کو یہ دعویٰ کر سکے جی میں کوئی چیز ہوں. انسان روڈ پہ جائے, ہلکا سا کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, کوئی شوق لگتا ہے, جھٹکا لگتا ہے, تو انسان کے جو پچھلے سارے خیالات, باتیں, یادداشت سب کچھ معاف ہو جاتا ہے. ایک چکر آ جائے, ہمیں نہیں پتا کہ میں بات کیا کر رہا تھا. انسان کو اونگ آ جائے یا آنکھ لگ جائے تو اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میں کہاں پر تھا یا کہاں پر ہوں. بے ہوش ہو جائے تو انسان کی ساری یادداشت, میموری ختم ہو جاتی ہے, لوز ہو جاتی ہے. تو انسان کی حقیقت کیا ہے؟ انسان اگر اپنی حقیقت کا ادراک کر لیتا ہے تو انسان خود پسندی کے مرض سے باہر آ سکتا ہے. تو ہمیں حکم کیا ہے؟ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس. یہ جو مختالاً فخور ہے نا, وہ یہ قسم کے لوگ ہیں, اپنے مال دیتے ہیں لیکن کس لیے دیتے ہیں؟ لوگوں کو دکھا سکے بڑا سخی ہے, دیالو ہے, بڑا دینے والا ہے. اس کے در سے تو کوئی خالی جاتا ہی نہیں ہے. ولا یؤمنون باللہ, اللہ پر ایمان بھی نہیں ہے. ولا بالیوم الاخر, آخری دن پر بھی ایمان نہیں ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں, قیامت کا, آخرت پر یقین جب ہوتا ہے انسان کو, قیامت کا یقین ہوتا ہے, تو یہ آخری دن کی امید یا آخری دن کا رب سے ملاقات کی امید ہی واحد چیز ہے کہ جو انسان کے نفس کو, یہ سرکش جو اس نے گھوڑا اندر ہے, اس کو لگام ڈال دی ہے. ورنہ انسان تو دنیا کو عذاب میں ڈال کے رکھ دے. وہ بندہ جو رب تعالیٰ کو مانتا ہے, اس کو معلوم ہے میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, ون کوسچن ہونے ہیں مجھ سے. رب تعالیٰ نے پوچھنا ہے میں نے تجھے زندگی دی, میں نے تجھے سب کچھ دیا, تو نے کیا کیا؟ جب وہاں پر سوالات کا ایک شعور آتا ہے, انسان برائی نہیں کرتا. پتہ ہے میں کوئی گناہ کروں گا, غلطی کروں گا, تو لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاها. قیامت کے دن نامہ اعمال سامنے ہوگا, چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑی جائے گی. بڑے سے بڑے اعمال تو ہوں گے ہی نا, معمولی سی چیز بھی اس میں باقاعدہ الا کاؤنٹ کر کے رکھی ہوگی, اس بندے نے فلاں عمل کیا تھا. جب اللہ کے سامنے جائیں گے تو وہاں رب تعالیٰ نے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو وہاں سزا ملے گی. پنشمنٹ کے ڈر سے انسان برا عمل نہیں کرتا, کسی کو ڈاج نہیں کرتا, نقصان نہیں پہنچاتا, تکلیف نہیں دیتا, زنا نہیں کرتا. اور دوسرا کیا ہے کہ انسان نیکی کرنے کا شوق آتا ہے, جذبہ, ذوق. کیوں؟ اللہ کے سامنے جانا ہے, رب تعالیٰ کے سامنے جاؤں گا, اللہ خوش ہوں گے, اپنا دیدار کروائیں گے, جنت میں داخل کریں گے, رسوائی سے, ذلت سے بچا لیں گے, عرش کا سایہ عطا کریں گے, لوگوں کے اندر میرا ایک مقام ہوگا. تو انسان جب یہ سوچتا ہے تو پھر وہ نیکیاں کرتا ہے, صدقات لے جاتا ہے, کوشش کرتا ہے زیادہ سے زیادہ میں نیکیاں کر سکوں. تو جب انسان کا آخرت پر یقین ہوگا تو انسان یہ کرے گا. جس کا آخرت پر یقین نہیں ہوگا تو وہ پھر اعمال بھی نہیں کرتا اور فساد کرتا ہے. وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. اتنا کافی ہے انشاءاللہ. جی جی. ہجایت ہے, اللہ کو ناپسند ہے جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں. اس کی تھوڑی تشریح کرتے ہیں. یعنی ہم گھر لیتے ہیں, بڑے گھر لیتے ہیں, کپڑے اچھے لیتے ہیں, ہم گاڑیاں لیتے ہیں, بڑی گاڑیاں لیتے ہیں. تو یہ جب انسان مال خرچ کرتا ہے تو مال خرچ کرنے کی دو ریزن ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوتا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے بھی بس اوقات انسان لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوتا ہے, ریاکاری کے لیے, اور بس اوقات رب تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوتا ہے کہ جو اخلاص ہوتا ہے. اور ایک عام روٹین میں انسان استعمال کرتا ہے مال کو. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بس میری ضرورت پوری ہو جائے, اور ایک ہوتا ہے کہ میں اچھے سے اچھی چیز پہنوں. تو اگر تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اچھی چیز اس لیے استعمال کر رہا ہے کہ وہ پائیدار ہے, میرے لیے سہولت ہے, آسانی ہے, رب نے دی ہے تو میں استعمال کر رہا ہوں, تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر انسان ایک دوسرے سے مقابلے کے لیے کر رہا ہے اور لوگوں میں اپنی حیثیت نمایاں کرنے کے لیے کر رہا ہے تو اسے اجتناب کرنا چاہیے, عاجزی اختیار کرنی چاہیے. یہ نہ ہو کہ کل کو جب مال کا سوال ہو تو وہاں پر ہم پھنس جائیں. اور جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا ہے تو اس میں بھی انسان یہ دیکھے کہ اگر تو انسان دے رہا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے تو پھر بہت بڑی یہ ایک نیکی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مزید بھی دیتے ہیں. اور
جو دیا ہوتا ہے اس میں برکت بھی دیتے ہیں اور قبول بھی کر لیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے انسان قبر کے عذاب سے بھی بچ جاتا ہے، آخرت کے عذاب سے بھی بچ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک بندہ تم میں سے وہ چاہتا ہے کہ جہنم سے بچ جائے، اللہ کی آگ سے بچ جائے، تو وہ کیا کرے؟ ولو بشق تمرہ، اگر ایک کھجور یا آدھی کھجور بھی دے کر صدقہ کر کے اس کو آگ سے بچنا پڑتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، آدھی کھجور ہے تو وہ بھی اللہ کی راہ میں دے دے، وہ صدقہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے اور اس کی وجہ سے اس کو قیامت کے دن عذاب سے بچا لیں گے، محفوظ رکھیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک اس کے لیے احسان ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انسان خرچ کرتا ہے، رب تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، تو خرچ کرتے ہوئے بھی وہ یہ سوچتا ہے چلو میں دوں گا، لوگ مجھے دیکھ کر وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ نیت یہ نہیں ہے کہ لوگ مجھے یہ ٹائٹلز دیں گے، بلکہ نیت یہ ہے کہ میں خرچ کر رہا ہوں تو لوگ بھی مجھے دیکھا دیکھی میں خرچ کرنے لگ جائیں گے، چلو دین اسلام کا فائدہ ہوگا، جو اہل اسلام ہے ان کا فائدہ ہوگا، تو اس کو دیکھ کر باقی لوگ خرچ کرنا شروع کرتے ہیں، تو جتنا باقی کر رہے ہیں ان کا اجر بھی اس کو ہوگا۔ لیکن یہ ہے بہت رسکی کہ انسان جب یہ دے رہا ہوتا ہے، جب باقی دینا شروع کرتے ہیں تو پھر ریاکاری آ جاتی ہے، دیکھا نا میری وجہ سے دے رہے ہیں سارے، تو یہاں پر یہ ہے رسکی لیکن اجر زیادہ ہے اس کا۔ تو کوشش کریں کہ ہے نا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، استطاعت دی ہے، اتنا ہی تقوی اختیار کریں۔ یہ نہ ہو کہ ہم بڑی چھلانگ مار لیں لیکن وہ عمل بھی بعد میں ضائع ہو جائے۔ جی اور کسی کا سوال ہے؟ آپ کو کلیئر ہو گیا؟ چلیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔